ابن جدعان زمانے جاہلیت میں رشتوں کو جوڑ کر کے رکھا کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، مسکینوں فقیروں محتاجوں کے درمیان اپنی دولت کو لٹایا کرتا تھا۔ اے اللہ کے رسول، کیا اس کی یہ نیکیاں اسے نفع پہنچائیں گی؟ کیا اس کی یہ نیکیاں اسے جنت میں لے کر کے جا پائیں گی؟ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس کی یہ نیکیاں اسے جنت کے اندر لے کر نہیں جائیں گی۔ میرے بھائیوں غور کریے گا، دو ہی چیزیں رشتوں کو جوڑ کر کے وہ رکھتا تھا اور کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کی یہ نیکیاں اسے جنت میں لے کر کے نہیں جائیں گے۔ آئیے دوسرے آدمی کا واقعہ سن لیتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اطعموا الطعام وصلوا الارحام، لوگوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑ کر کے رکھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ گے۔ وہاں پر ابن جدعان رشتے کو جوڑ کر کے رکھا ہوا ہے، کھانا کھلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اور یہاں پر اللہ کے رسول نے کہا رشتے کو جوڑ کر کے رکھو، کھانا کھلاؤ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہی کام دوسرا کرے تو جہنم، اور وہی کام کوئی اور کرے تو جنت۔ میرے پیارے بھائیو، آیت کریمہ پھر سے سنو، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں وہی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ کتنی بھی نیکیاں کر لے جائیں، اگر آپ کا ایمان رب کے اوپر نہیں ہے، آخرت کے دن پر آپ کا ایمان نہیں ہے، تو آپ جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے۔ ابن جدعان غریبوں کی تو مدد کیا کرتا تھا، فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھا کرتا تھا، لیکن پیارے رسول نے کہا ایسا یہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ پیارے نبی نے کہا کیونکہ اس نے ایک دن بھی رب العالمین سے نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے ایک دن بھی یہ دعا نہیں کی اللہ قیامت کے دن مجھے معاف فرما دینا۔ یعنی ابن جدعان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے۔ ابن جدعان کا یہ عقیدہ تھا اللہ رب العالمین میدان محشر میں اٹھا کر کے کوئی سوال جواب نہیں کرے گا، زندگی کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرے گا۔ ابن جدعان کا یہ عقیدہ تھا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی آل و اولاد دینے والا ہے۔ ابن جدعان کا یہ عقیدہ تھا اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے معبود بھی روزی دینے پر قادر ہیں۔ ابن جدعان کا یہ عقیدہ تھا اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی پریشانی دور کرنے والے دوسرے معبود ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ابن جدعان کا یہ عقیدہ تھا کہ تعویذ وغیرہ میں طاقتیں ہوا کرتی، اس سے پریشانی دور ہو جایا کرتی ہے۔ ابن جدعان کا یہ عقیدہ تھا کوئی بھی چیز مرچ جوتے چپل گھروں میں لٹکا دیے جائیں تو پریشانی نہیں آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، ابن جدعان کا یہ عقیدہ تھا کہ بچوں کے کمر میں دھاگے باندھ دیے جائیں تو بچے نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ابن جدعان کا یہ عقیدہ تھا اللہ رب العالمین پر مکمل اس کا عقیدہ نہیں، پریشانی دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اس پر اس کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن دوسری جانب وہ بڑا نیک کام کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ جہنم کے اندر جائے گا کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے، اگرچہ یہ نیک اعمال کر رہا ہے۔ اور دوسری جانب کہا
اگر کوئی شخص دھاگا نہ پہنے اور اس کا یہ عقیدہ اور روزی دینے والا اللہ ہو، اس کا یہ عقیدہ پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ آل و اولاد دینے والا صرف اللہ ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم کسی مزار پر آل و اولاد مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے، جس کا یہ عقیدہ کی پریشانی دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ تعویذ ہماری بچاؤ نہیں کرتی ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ دھاگے ہماری حفاظت نہیں کرتے ہیں، اور پھر وہ نیک اعمال کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی مرد و خواتین حضرات نیک اعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، دھاگا نہیں پہنتے، چھلے نہیں پہنتے، مرچ نہیں لٹکاتے، جوتے چپل نہیں لٹکاتے ہیں، دھاگے نہیں باندھتے ہیں، مصیبت کے لیے کوئی اور چیز، کوئی اور پرچی کہیں اور نہیں چپکاتے ہیں، تو ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں تعویذیں، دھاگے کمر میں، بچوں کے کمر میں، اور گھروں پر کوئی نہ کوئی شے لٹک رہی ہوگی، جادو سے حفاظت، یہ میرے گھر پر پوری نظر رکھتا ہے تو اس کی پوری نظر سے حفاظت۔ میرے بھائی، اگر یہ طریقہ ہمارے اندر ہے، ہمارے ہاتھوں میں تعویذ ہے، دھاگے ہیں، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ نماز ہمیں جنت تک لے جا سکتی ہے، اگر یہ سارے شرکی اعمال اور بدعملیاں ہم کر رہے ہیں اور مسکینوں کو کھانے بھی کھلا رہے ہیں، تو معاف کریے گا، یہ سارے نیک اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ بات عام انسان تو دور، پیارے نبی کو اٹھائیے، آپ کی سیرت کو اٹھائیے۔ اللہ نے کہا، اے نبی، اگر آپ قبر پر اولاد مانگنے کے لیے چلے جاتے، مردے کو وسیلہ بنا لیتے، اگر آپ تعویذ وغیرہ پر بھروسہ کر لیتے، اپنے کمر میں دھاگے باندھ لیتے، اگر آپ مرچ پر بھروسہ کر لیتے، جوتے چپل پر بھروسہ کر لیتے، اگر آپ نظر بد سے بچنے کے لیے باباؤں کے پاس جا کر کے دھاگے بن کر کے لے آتے اور اسے پہن لیتے، فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی اگر آپ یہ سارے کام کر لیتے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے میری دین کی خاطر کتنی محنتیں کی ہیں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے میری دین کی خاطر طائف کے اندر پتھر کھائے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے تہجد کی پوری زندگی پابندی کی ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے سنت مؤکدہ کی بڑی پابندی کی ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے نوافل کی کثرت سے پابندی کی ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے مسکینوں کو کتنا کھانا کھلایا ہے۔ اے نبی، اگر تم دھاگے لٹکا لیتے، تم جوتے اور چپل لٹکا لیتے، تعویذ لٹکا لیتے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تمہاری ساری نیکیاں میں برباد کر دیتا، تمہارا شمار جہنمیوں میں ہو جاتا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، میرے بھائی، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ایمان رب العالمین پر نہیں ہے، نیکیاں کرتے ہیں، ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے، بتائیے کہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ ایمان معلوم ہے، وہ ایک بہت پیاری مثال ہے، ایمان اور عمل کی مثال میں دے کر آپ کو اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہر کوئی پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتا ہے، پاسپورٹ میں کتنے کاغذات رکھتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ، راشن کارڈ، آدھار کارڈ اور نہ جانے کیسے کیسے کارڈ، بے شمار کاغذات رکھتے ہیں، 6-7 کاغذات رکھتے ہیں، اور سب سے اہم جو کاغذ ہوتا ہے اس میں برتھ سرٹیفکیٹ۔ پاسپورٹ جب آپ بنوانے کے لیے جائیں گے تو اس میں سب سے اہم جو کاغذ آپ سے مانگا جائے گا پاسپورٹ بنانے کے لیے، برتھ سرٹیفکیٹ مانگا جائے گا۔ اب آپ جو ہے گھر سے نکل گئے،
برتھ سرٹیفکیٹ لے کر نہیں گئے. آپ کے پاس سارے کاغذات ہیں, راشن کارڈ ہے, آدھار کارڈ ہے, اور نہ جانے کیسے کیسے کارڈ ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو کیا پاسپورٹ آفس والا کہے گا بیٹا ایسا ہے, ٹھیک ہے بنا دیتا ہوں, کل جمع کر دینا؟ ارے وہ بھگا دے گا. یہ نہیں دیکھے گا 2 دن سے تم لائن لگا کر یہاں پر بیٹھے تھے, وہ بھگا دے آج یہاں سے. ادھورا کام لے کر کے آیا, پریشان کر, نکل یہاں سے. کیوں بھگایا وہ؟ کیوں بھگایا وہ؟ کیونکہ پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم کاغذ جو تھا برتھ سرٹیفکیٹ, وہ کاغذ لے کر آپ نہیں گئے. پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ راشن کارڈ کے ساتھ, آدھار کارڈ کے ساتھ آپ برتھ سرٹیفکیٹ بھی لے کر جاتے, تب آپ کو پاسپورٹ ملے گا. آپ لے کرنے کی نہیں ملا. تو ایمان اور عمل کا مسئلہ ایسا ہی ہے. ہم نیکیاں تو بہت زیادہ کرتے ہیں, جنت میں جانے والا عمل تو کرتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے کہ صرف میں ہی ہوں پریشانی دور کرنے والا, میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, تو ہم اور آپ کیا کرتے؟ نہیں, اللہ تیرے سامنے صرف ہاتھ ہم نہیں پھیلائیں گے, ہم قبروں پر بھی ہاتھ پھیلائیں گے, پیر فقیر کے سامنے بھی جائیں گے, تیرے علاوہ بھی لوگ. بتائیے, دنیا میں ایک کاغذ کی وجہ سے پاسپورٹ نہ مل سکا. میرے بھائی, ایمان کے بغیر کتنی بھی نیکیاں کر لو, کیا جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا؟ ایمان سمجھنا ہے میرے بھائی. یہ جو آپ باندھ رکھے ہیں, تو اللہ بتا رہا ہوں, ساری چیزوں کو کاٹ کوٹ کر پھینک دیں. اور یہ کام آپ لوگ نہیں کر سکتے, مجھے معلوم ہے, آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کام میری ماں اور بہنوں کو کرنا ہے. میری ماں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے کمر میں, بچوں کے گلے میں, بچوں کے ہاتھوں میں, یا اپنے شوہر کے گلے میں, دروازے پر کہیں بھی تعویذ, دھاگا, میچ اور جوتے, چپل اور یہ پیتلے پروپیگنڈے, کیا کیا نام میں نہیں جانتا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو بھی حفاظت کے لیے لٹکائی گئی ہیں, ساری کی ساری چیزوں کو کاٹ کر پھینک دو. یہ ماہ مبارک ہے, اتنی محنت سے آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں میرے بھائی. اور دوسری جانب اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں پر ہمارا بھروسہ ہے. بتائیے, کیا ہماری نیکیاں قبول ہو پائیں گی؟ نہیں قبول ہو پائیں گی. لہذا ہمیں ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے, اور بعد میں نہیں, ابھی آپ جب یہاں سے اٹھیں گے نا, سارے کے سارے لوگ یہ ساری چیزیں ہٹا دیجئے. جس کپڑے سے, جس دھاگے سے ہم کپڑے سلے, جو جوتا چپل پہن کر ہم پاخانہ, باتھ روم, ٹوائلٹ, استنجا خانے میں جا کر وہ جوتا چپل ہماری حفاظت کرے گا, اس کو عقل لگاؤ مسلمانوں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. میری ماں اور بہنوں, میں تمہارے لیے بہت پیارا واقعہ لے کر آیا ہوں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو بھی مومن مسلمان, جو بھی مومنہ اور اپنے کا مال کرے, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. میرے پیارے بھائیوں, ایک صحابی آتے ہیں, کہتے اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتا دیجئے, مجھے کوئی عمل بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا گھر صدقہ کر دو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ پوری جائیداد میرے راستے میں لٹا دو. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ پورا انکم غریبوں میں بانٹ دو. میرے بھائی, یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کہا, میرے صحابی, اگر تم جنت کے اندر جانا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا کام کر لو. امیط الاذى عن طریق الناس. لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ. میرے پیارے بھائیوں, ایک غیر مسلم بھی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے, لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک مسلمان جب تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت کے اندر داخل کرتا ہے, کیونکہ مسلمان اللہ والا ہے, ایمان والا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ایمان کیا ہے تو ایک واقعہ سماعت فرما لیں. ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں, ایک آدمی جا رہا تھا, راستے میں تکلیف دہ چیز آ گئی اور اس نے اس شے کو ہٹا دیا.
کسی کو تکلیف نہ ہو. کیا کیا؟ اسے ہٹا دیا. فغفر له، اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا، جنت کے اندر داخل کر دیا. چھوٹی سی ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ راستوں میں گاڑیاں پارکنگ کر دو، عقیقہ ہے تو لاؤ ٹینٹ روڈ پر لگا دو، شادی ہے تو پورا روڈ گھیر دو، راستہ چینج کر دو، لوگوں کو تکلیف دو. امط الاذى عن طریق الناس، ارے راستے پر جس پر دشمن بھی چل رہا ہو، اس راستے پر تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہو اسے بھی ہٹا دو. اگر تم نے یہ نیکی ایمان کے ساتھ کی ہے، اگر تمہارے ہاتھوں میں تعویذ نہیں، تمہارے کمر میں دھاگے نہیں، تم پلیدے پر بھروسہ کرنے والے نہیں، تو یہ راستے سے جو تم نے ایک پتھر ہٹایا ہے، اللہ رب العالمین اس کے صدقے میں تمہیں جنت کے اندر داخل کروا دے. لیکن اگر تعویذ، دھاگے، پلیتے اور یہ نیبو مرچ جوتے چپل ہوں گے میرے بھائی تو معاف کریے، یہ نیکی ہمیں جنت میں نہیں جاتی. آئیے میری ماں اور بہنوں کے جواب سے پیش کر دیتا ہوں. وہ جانتی ہیں ایک زناکار عورت وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، مرد ہو یا عورت ہو جو بھی نیک اعمال کریں گے اور ان کے ہاتھوں میں تعویذ یا شرکیہ چیزیں نہیں ہوں گی، دھاگے پلیتے گھروں میں نہیں ہوں گے، ہاتھوں میں تعویذ نہیں لٹک رہے ہوں گے، میرے بھائیوں نیک اعمال کریں گے تو جنت کے اندر داخل ہوں گے. میرے بھائیوں ایمان کتنی قیمتی شے، آپ یہاں پر اندازہ لگا لیں. زانیہ عورت ہے، زناکار عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، بدکار عورت ہے، جا رہی ہے راستے میں کتے کو دیکھا، کتا زبان نکالے ہاں رہا ہے، پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، کنویں کے چاروں جانب یہ چکر لگا رہا ہے، کاش کوئی اللہ کا بندہ ہے مجھے پانی پلا دے. کنویں میں پانی ہے لیکن کتا کنویں میں نہیں جا سکتا ہے. میرے بھائی یہ زناکار عورت، یہ فاحشہ عورت، یہ بدکار عورت وہاں پر پہنچ جاتی ہے، دیکھتی ہے کتا زبان نکالے ہانپ رہا ہے، پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے. یہ زناکار عورت اپنا موزہ نکالتی ہے اور کنویں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جا کر پانی لے کر کے آتی ہے اور پھر کتے کے منہ میں یہ پانی ڈال دیتی ہے. اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، فغفر لها، اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ عورت کو، اس بد کردار عورت کو، بدکار عورت کو معاف کر دیا. اس فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، سارے گناہ اس سے معاف فرما دیے. میرے پیارے بھائیوں زنا کتنا بڑا گناہ ہے. فاحشہ عورت فحش کام کر رہی ہے، زنا کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھی معاف کر دیا. اب آپ لوگ بتائیں کیوں؟ مولانا لوگ تو بیان کرتے ہیں جو زنا کر لے گا جہنم میں چلے گا، جلے گا. یہ کیا سسٹم بھائی؟ زناکار عورت نے چھوٹی سی نیکی کر کے اللہ نے معاف کر دیا، ایسے کیسے؟ کیوں؟ اللہ نے کیا کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 112 میں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی عورت، جو بھی مرد نیک اعمال کریں گے اور ان کا ایمان صرف اللہ پر ہوگا، وہ آل و اولاد صرف اللہ سے مانگنے والے ہوں گے، وہ تعویذ پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ مزاروں پر ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہوں گے، قبر والوں سے آل و اولاد مانگنے والے نہیں ہوں گے، پھر وہ کوئی بھی گناہ کرے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور معاف فرما دے گا. میرے پیارے بھائیوں یہ جو فاحشہ عورت تھی یہ تعویذ لٹکانے والی عورت نہیں تھی، یہ جو فاحشہ عورت تھی یہ دھاگے باندھنے والی عورت نہیں تھی، یہ جو عورت تھی پلیتے لٹکانے والی عورت نہیں تھی، یہ جو عورت تھی مرچ لٹکانے والی عورت نہیں تھی، یہ جو عورت تھی میرے بھائیوں یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے والی عورت نہیں تھی. میرے بھائیوں جب اس نے صرف رب سے مانگا، جب اس نے صرف رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے گناہ زنا کو بھی معاف فرما دیا.
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. انسان اگر صرف رب کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے. میرے بھائیوں دیکھو، یہ زناکار عورت ہے، یہ فاحشہ عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے سینے کی اتنی پسند کر لی کہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے اور جنت اس کا مقدر بنا دیا. یہ ایمان کی برکت ہے. کس کی برکت ہے؟ ایمان کی برکت ہے. ہاں، یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، ساری چیزیں توڑ کر پھینک دو اور یہ دنیا والوں کے چکر میں مت پڑو. یہ تمہیں لوٹ کھا لیں گے، تمہیں بھکاری بنا دیں گے، تعویذ لٹکا لٹکا کر کے، دھاگے دے دے کر کے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو انشاءاللہ کون کون شرکیہ غلاظتوں کو اپنے گھروں سے دور کرے گا؟ تعویذ، دھاگے، پلیٹے، اس طرح کی چیزیں جن سے بھی گھروں میں لٹک رہی ہیں، ہاتھوں میں، کمر میں، بچوں کے گلے میں جتنی چیزیں لٹک رہی ہیں، میرے بھائی یہ ساری چیزیں ابھی کا ابھی مسجد سے باہر نکلو، بعد میں پہلے توڑ کر جیب میں رکھو اور لے جا کر پھینک. اللہ بتا، یہ ساری چیزیں اگر ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے کمر میں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو نوٹ کرو، جس طرح سے ابن جدعان کی نیکیاں ابن جدعان کو جنت میں نہیں لے جا سکی، اسی طرح سے تمہیں بھی کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، تم کتنے بھی رمضان کے روزے رکھ لو، کتنے بھی قرآن کریم کی تلاوتیں کر لو، کتنے بھی صدقات و خیرات کر لو، اگر تم نے تعویذ لٹکایا ہے، کمر میں دھاگے کو باندھ کر کے رکھا ہے، گھروں میں پلیٹیں لگا کر کے رکھا ہے، گھروں میں اور اپنے بال بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکا کر کے، جوتے چپل مرچ لٹکا کر کے رکھا ہے، یہ ساری چیز اگر ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں موجود ہے میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے عملوں کو دیمک کی طرح چاٹ جائیں گی، کھا جائیں گی. ہم جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی ہوا بھی سونگھنے کو نہیں پائیں. سمجھ رہے نا؟ یہ بڑی خطرناک شے. تو ایمان والے بنو اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے والے بنو. نیک عمل ایمان کے ساتھ، اگر ایمان نہیں، نیک عمل کتنا پھر وہ بیکار ہے، وہ ڈیڈ باڈی. سمجھ رہے نا؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان والا بنا، اسلام والا بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلا. اللہ تعالیٰ ہماری ساری نیکیاں قبول فرما، ساری پریشانیاں دور فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم.